من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تختہ و تخت میں ایک چیز چنا کرتے ہیں، تختہ و تخت میں ایک چیز چنا کرتے ہیں. بندوق کیا ہوتی ہے، گولی کیا چیز ہے، ہم کے غیرت مند غیور سنی نوجوانوں، آج کی یہ عظیم الشان بابرکت بارونق خوبصورت محفل جس کا عنوان شہدائے ناموس صحابہ شہدائے اسلام کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جو کہ ہماری جماعت کے انتہائی مخلص اور قیمتی ہیرے شمشیر بے نیام ثانی اعظم طارق تصویر اعظم طارق شہید حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت میں رکھی گئی ہے. اسی وجہ سے اس کانفرنس کا عنوان بھی شہدائے ناموس صحابہ کے عنوان سے دیا گیا ہے. مجھ سے قبل آپ حضرات انتہائی ہمارے مخلص برادر محترم مولانا شہاب الاسلام صاحب اور مولانا عمران صاحب اور دیگر حضرات کے بیانات بھی سن چکے، اور بھائی عثمان نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا. انشاءاللہ مجھ سے بعد ہمارے صوبہ کے صدر قائد پنجاب وکیل صحابہ وارث شہدائے ناموس صحابہ علامہ محمد اشرف طاہر صاحب آپ سے تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. ان کے آنے تک حاضری کے لیے چند ایک باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھ گناہگار طالب علم کو حق بات حق نیت سے کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو بزرگوں، آج کی کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے یہ جو خوبصورت عنوان دیا گیا ہے جس کو شہدائے ناموس صحابہ کہتے ہیں، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہوگا یا بعض کے علم میں نہ ہوگا کہ شہدائے ناموس صحابہ کون ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کی عزت و عظمت پر قربان ہو گئے. یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ اسی معاشرے کا حصہ تھے یا یہ کوئی اور مخلوق تھی؟ ذہن یہ سوال کرتا ہے، کیا یہ لوگ ان کے گھر بار نہیں تھے، ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کی بیویاں ان کے بہن بھائی یا ان کے ساتھ دنیاوی معاملات نہیں تھے؟ اگر میں عرض کرتا چلوں شروع میں
کہ ان کی تعداد کو ڈھونڈنے چلو تو اندازے کے طور پر اب تک جو تحریک ناموس صحابہ نے شہداء قربان کیے ہیں یہ 14,000 سے زیادہ ہیں، اور پاکستان کی دھرتی پر شاید ہی کسی جماعت اور کسی تحریک کے دامن میں اتنے شہید ہوں، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو قربان ہو گئے، یہ جو کٹ گئے اور خون میں نہا کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، جن کے خون سے اس سرزمین پر ہولی کھیلی گئی، کیا ان کے رشتہ دار نہ تھے، یا ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا؟ یہ کوئی اور مخلوق تھی، یا یہ کوئی پاگل تھے، دیوانے تھے، یہ مجنو تھے، یہ کون تھے؟ اور وہ کون سی چیز تھی جس چیز نے انہیں اس رستے پر چلنے پہ مجبور کر دیا؟ یہ دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں، یہ شہید جس بات پر ہوئے ہیں، آخر وہ کون سی وجہ تھی جس نے گولی کا ڈر ان کے دلوں سے نکال دیا؟ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ بچوں کے چہرے پر یتیمی کے آثار انہیں نظر آئے لیکن دل خوف زدہ نہیں ہوا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو مجبور کر دیا اور اس رستے پہ چلا دیا؟ انہیں پتا تھا ہمارے جانے کے بعد گھر کا نظام بھی خراب ہو جائے گا، ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ماں کی گود اجڑ جائے گی، رشتہ دار غم میں ڈوب جائیں گے۔ ہر چیز کو جانتے ہوئے پھر بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ کریا کریا نگر نگر جاتے رہے۔ آخر وہ اتنی اہمیت والی چیز کیا تھی جس چیز نے ان کے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دیا تھا؟ یہ موت کو ہنس کر سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو گئے، یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ چیز کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ چیز کون سی ہوگی جس چیز کے لیے ایک قربان ہوتے اس کا تڑپتا لاشا دیکھ کر دوسرے کے دل میں خوف نہیں آتا؟ بلکہ یہاں تو یوں بھی ہوا، ایک کا جنازہ پڑا ہے، ابھی قبر میں نہیں اتارا، پتہ چلتے وہ بھی چلا گیا، اس کا لاشا بھی خون میں لت پت ہے، پھر کہیں سے پتہ چلتے یہ بھی چلا گیا۔ آپ ماضی میں نہ جائیں، انہی دنوں میں علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمت اللہ علیہ کا ابھی جنازہ ہوا، 2 دن بعد، یہ 2 دن قبل ہمارے کراچی میں 3 نوجوان 2 شہید ہو گئے، ایک زخمی حالت میں پڑا ہے۔ اس سے قبل کراچی میں 3 نوجوان جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ارے یہ کون ہیں؟ یہ کون سے دیوانے ہیں؟ یہ کون سے مجنو ہیں جو ایک کا لاشا دیکھتے ہیں دوسرے کے دل میں خوف نہیں آتا بلکہ شوق بڑھ جاتا ہے کہ یہ چلا گیا میں بھی تیار ہوں؟ آخر وہ چیز کیا ہے؟ یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے تو نہیں گئے، یہ سیٹ کے لیے نہیں گئے، یہ پرمٹ کے لیے نہیں گئے، یہ زمین کے لیے نہیں گئے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس چیز کے لیے یوں دیوانہ وار قربان ہوئے جاتے ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آیا جس کے لیے یہ جا رہے ہیں اس چیز کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ اس چیز کی اس کا کوئی وزن بھی ہے؟ رب العالمین نے آیات کے اندر سب سے آخر میں امام الانبیاء سید الرسل خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، مبعوث کرنے کے بعد رحمت کائنات کو مکمل دین دے دیا، اور دین دینے کے بعد فرمایا قیامت تک پوری دنیا میں اس دین کو پھیلنا بھی ہے، پھولنا بھی ہے، اسے پھیلانا بھی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اس دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کچھ لوگ دیے، ان لوگوں کو ایک جماعت کہتے ہیں، اس جماعت کو حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام کی جماعت بن گئی۔ اب اللہ کے نبی نے اللہ سے دین لیا، قرآن، نماز، شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ لے کر اس جماعت کو دے دیے، اور دے کر کہا امت تک پہنچانا ہے۔ اب امت تک قرآن، نماز، شریعت کے احکامات جتنے پہنچے ہیں وہ رسول اللہ سے براہ راست نہیں آئے، رسول اللہ سے بالواسطہ نہیں آئے، بلکہ درمیان میں ایک واسطہ بن گیا، درمیان میں ایک چیز آ گئی۔ اس چیز کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو دیا، انہوں نے امت کو دیا۔ اب امت اور نبی اور دین کے درمیان ایک خلا بن جاتا ہے
اس خلا میں ایک پل آتا ہے، اس پل پر سے گزر کر امت نبی کے قریب جاتی ہے اور نبی کا دین امت تک پہنچتا ہے۔ یہ جو پل ہے اسی پل کو صحابہ کہتے ہیں، اسی کو صحابہ کہتے ہیں۔ اب نبی سے جتنا دین ملا وہ امت کو ان حضرات کے ذریعے سے ملا۔ اب جب نبی نے اعلان نبوت کیا تھا، اللہ نے جب دین دیا تھا اور میرا پیغمبر جب دین کو پھیلا رہا تھا، وہیں پر دین کے دشمن بھی پیدا ہوئے جو چاہتے تھے یہ قرآن آگے نہ پھیلے، یہ دین آگے نہ پہنچے، لیکن رسول اللہ نے ان کو دیا، انہوں نے امت کو دیا۔ اب جو دین کو روکنا چاہتے تھے انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بنایا۔ دین کو روکنا چاہتے ہو، دین کو مٹانا چاہتے ہو تو اس چیز کو مٹاؤ جس کے ذریعے یہ دین پھیل رہا ہے، جس کے ذریعے یہ دین دنیا میں پہنچ رہا ہے، اور وہ ذریعہ وہ چیز حضرات صحابہ اکرام تھے۔ اب یہ منصوبہ تیار ہوتا ہے، کائنات کے اندر یہ منصوبہ بنتا ہے کہ ان صحابہ اکرام کی شخصیات کو اتنا مجروح کر دو، اتنا مشکوک کر دو، ان کے کردار پر اتنے داغ لگا دو، ان کے کردار کو مشکوک کر دیا جائے۔ جب ان کا کردار مشکوک ہو جائے گا آنے والی نسل ان سے لیے ہوئے دین سے بالکل بیزار ہو جائے گی، کیونکہ جب دینے والا مشکوک ہو جائے تو چیز کی اہمیت نہیں رہا کرتی۔ اب یہ منصوبے کے تحت ان لوگوں نے، ایک طبقے نے صحابہ اکرام کی عزت پہ وار شروع کیے۔ کبھی ان کے کردار پہ انگلی اٹھی، کبھی ان کی خلافت پہ انگلی اٹھی، کبھی کسی طریقے سے کردار مشکوک کرنا شروع کر دیا۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے ملک پاکستان کی سرزمین پہ آنا چاہتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزری، اس منصوبے نے تقویت پکڑی اور یہ اب دن دہاڑے دن بہ دن بڑھتا چلا گیا، اور پاکستان کی دھرتی پہ کبھی صدیق اکبر کو گالیاں دی جانے لگی، کبھی فاروق اعظم کے پتلے جلائے جانے لگے، کبھی عائشہ صدیقہ کے کردار پہ انگلیاں اٹھنے لگی۔ انہی دنوں میں پاکستان کے ہمسائے سے ایران ملک سے اٹھنے والا خمینی انقلاب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا گیا۔ عام تو عام رہے، خاص لوگ، پڑھے لکھے دیندار طبقہ بھی اس کی تجل فریبی سے متاثر ہونے لگا۔ پوری دنیا کو جب اس منصوبے نے لپیٹ میں لے لیا، اسلام کے نام پہ اٹھنے والا، اسلامی انقلاب کے نام پہ جو خمینی انقلاب اٹھا، اس کے پس پردہ وہ حقائق تھے کہ صحابہ کی عزت کو مجروح کیا جانے لگا، صحابہ اکرام کو گالیاں دی جانے لگی۔ اب ملک پاکستان کی دھرتی پہ ہر طبقہ متاثر ہو رہا تھا۔ قریب تھا کہ آنے والی نسلیں یہ بھی بھول جاتی کہ ابو بکر صدیق کون ہے، قریب تھا کہ آنے والی نسلوں کے دلوں سے فاروق اعظم کی عزت نکل جاتی، قریب تھا کہ آنے والی نسلوں کے دلوں سے عائشہ کا تقدس نکل جاتا۔ پاکستان کی دھرتی پہ چوک چراہے میں ان صحابہ اکرام کی عزت کو مجروح کیا جانے لگا۔ وقت کی ضرورت تھی، کوئی اٹھے ان کے راستے میں بند باندھے، کوئی اٹھے جو اس کا راستہ روکے۔ جانتے سب تھے، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء دل میں درد لیے پھرتے تھے کہ کوئی تو ہو جو راستہ روکے۔ سب کو پتا تھا جو راستہ روکنے آئے گا گولی بھی کھانی پڑے گی، اسے ہتھکڑیاں پہننی پڑیں گی، جان گنوانی پڑے گی، بچوں کو یتیم کروانا پڑے گا، بیوی بیوہ کروانی پڑے گی۔ سارے جانتے تھے، تڑپتا ہر کوئی تھا کہ یا اللہ کوئی مرد کلندر بھیج۔ پھر رب نے جنگ کی دھرتی پہ ایک مرد کلندر کو کھڑا کیا جسے دنیا امیر عظیمت علامہ حق نواز جدوی شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دبلا پتلا نوجوان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا سینہ تان کے میدان میں آیا۔ اس نے میدان میں آ کر ایک تحریک کو جنم دیا۔ اس تحریک نے وہ پوری دنیا میں اٹھنے والا، صحابہ اکرام کی عزت کو مجروح کرنے والا، اسلام کے پردے میں چھپ کر جو انقلاب برپا ہو رہا تھا، جس سے اپنے بیگانے متاثر ہو رہے تھے، اس کے اوپر ضربیں لگنا شروع ہوئی۔ ہر چوک چراہے میں صحابہ کی عزت کا پرچم لہرانے لگا، ہر چوک چراہے میں صحابہ کی عزت کے ترانے
گائے جانے لگے، نسلیں لوگوں صحابہ کی عزت کا علم ہونے لگا۔ وہ جو منصوبہ بنا کر بیٹھے تھے مشکوک کر دیں گے، مٹا دیں گے، انہوں نے سر جوڑے، یہ تو پہرے دار آگے ہیں، یہ تو راستہ روکنے آگے ہیں۔ اب اس نے ایک منصوبہ بنایا، اس منصوبے کو چھوڑو، جو راستہ روکنے آیا ہے ان کے پیچھے لگو۔ یہ وہ وقت بھی آیا پاکستان کی دھرتی پہ، کل تک وہ صدیق کی عزت پہ انگلی اٹھاتا تھا، پھر چوک چراہے میں کھڑے ہو کر اسے اپنے ایمان کی گواہیاں دینی پڑ گئی، اپنا ایمان بچانے کی فکر پڑ گئی۔ اس کا منصوبہ تو برباد ہو گیا۔ اس نے دیکھا یہ تحریک اٹھی، یہ نوجوان اٹھے ہیں، یہ میرے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا سب کو خوف تھا کہ جو اس رستے میں آئے گا سینہ چھلنی کروانا پڑے گا، جو اس رستے میں آئے گا خون میں نہانا پڑے گا۔ پھر یہاں سے شہدائے نموذ صحابہ کی ایک لمبی داستان شروع ہوتی ہے۔ یہ 22 فروری کا دن ہے، جنگ کی دھرتی ہے۔ اس اٹھنے والے مرد کلندر کی آواز کو دبانے کے لیے دشمن نے منصوبے کے تحت یہ پہلا وار کیا، اور صحابہ کی عزت پہ اس دھرتی پہ یہ پہلا شہید اپنے خون کے قطرے گرا کر ایک نئی تاریخ رقم کر گیا، ایک نئی داستان رقم کر گیا، نوجوانوں کو ایک نئی تحریک دے کر چلا گیا۔ یہ جنگ کی دھرتی پہ گرنے والے خون نے پھر اعظم طارق کو پیدا کیا، پھر اعظم طارق کا خون گرا، کہیں ضیاء الرحمن فاروقی اٹھا، کہیں علی شیر حیدری اٹھا۔ یہاں سے شہداء کی ایک لمبی داستان شروع ہوتی ہے، پھر ایسی داستان رقم ہوتی چلی گئی کہ اس کا ثانی شاید ملک پاکستان کی دھرتی پہ دوسرا کوئی نہ ہو۔ یہاں سے ایک تحریک چلی، یہ عزم لے کر کہ ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن صدیق کی عزت پہ حرف، ہم اپنی جانوں کے نذرانے تو دیں گے لیکن ہم عائشہ صدیقہ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ پھر یہاں سے جو داستان شروع ہوئی، پھر ادھر یہ بھی ہوا، یہ وہ دیوانے متوانے تھے جن کو یہ سمجھ آ گیا اگر نسل نو کا ایمان بچانا ہے تو صحابہ کو بچانا ضروری ہے، اور اگر صحابہ کو بچانا ہے تو میدان میں آنا ضروری ہے، اور اگر میدان میں آئیں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ وہ چیز تھی جس نے میرے شہداء کو بیٹھنے نہیں دیا، یہ وہ چیز تھی جس نے دیوانہ وار قربان ہونے پر ان کو شوق شہادت دلا دیا۔ پھر اس داستان میں کہیں یوں بھی ہوا کہ ایک ہی گھر سے 4 جنازے اٹھتے بھی دنیا نے دیکھے، کہیں یوں بھی ہوا کہ باپ کا جنازہ اٹھتا ہے بیٹا اس جگہ پہ کھڑا ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے باپ اس جگہ پہ کھڑا ہے، اور کبھی یوں بھی دیکھا کہ 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 14,000 سے زیادہ کہنا بڑا آسان ہے۔ ان سے پوچھو جن کے گئے ہیں، ان سے پوچھو جنہوں نے دیے ہیں، ان گھروں سے پوچھو جن کے گھروں سے جنازے نکلے ہیں۔ پھر اس داستان میں کبھی یوں بھی ہوا، یہ جنگ کی دھرتی ہے، قاسم نام کا لڑکا ہے اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی منگنی ہوئی ہے، بعض کہتے دن بھی ڈلے ہوئے ہیں، شادی قریب ہے، اٹھا لیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ماں بھی، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی انتظار میں ہیں کہ ابھی ہمارا بھائی کہیں سے آئے گا، گھر میں خوشیوں کے شادیانے بجائے جائیں گے، اس کو دلہا بنا کر شادی کی جائے گی، لیکن وہ گھر تو آیا، خود نہیں آیا بلکہ اس کا تڑپتا لاشا گھر پہنچا۔ جب لاشا گھر پہنچتا ہے پھر گھر سے جب جنازہ اٹھانے کی باری آتی ہے، شاید تاریخ ایسا واقعہ پیش نہ کر سکے، شاید تاریخ کے دامن میں یہ داستان نہ ہو، اور جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے 4 بہنیں بھائی کا جنازہ کندھے پہ رکھ کر جب لاتی ہیں اور کہتی ہیں قاسمی صاحب دنیا نے آج تک بھائیوں کے کندھوں پہ بہنوں کی ڈولیاں تو اٹھتے دیکھی ہے، شاید دنیا نے آج تک بہنوں کے کندھوں پہ بھائی کا جنازہ نہ دیکھا ہو۔ جی ہاں جناب، میں نے کہا کہنا بڑا آسان ہے، کبھی ہم سے پوچھو جن کے گئے ہیں، بہنوں کے کندھے پہ
भाई का जनाजा भी देखा। यहाँ फिर ऐसी दास्तानें भी रकम हुई कि 7 बहनों का अकलौता भाई है, घर से जनाजा उठता है और कहा जाते कि परेशानी है, पता नहीं वावेला करेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब जनाजा घर से निकलता है फूल की पत्तियां बरसाई जाती है और सिर्फ नाज़ुक बहनें नारा लगा करके बताती है, ऐ जाने वाले भाई तेरा मिशन खाली नहीं है, तू नहीं तो तेरी जगह पे हम मौजूद हैं। यहाँ से शोहदा की एक दास्तान शुरू हुई, फिर यके बदीगरे दीवानावार कुर्बान होते चले गए। ये दास्तान रुकी नहीं, ये दास्तान रुकी नहीं, ये चलती रही। मंसूबे बनाने वाला मंसूबे बनाता रहा, गोली मारने वाला मारता रहा, ये सीने हाजिर करके सिद्दीक के नाम पे कुर्बान होते रहे। और कभी हम सहाबा की मिसालें पढ़ा करते थे, साहबी रसूल है, एक रात का ब्याह है, सुबह को ऐलान होते ये गुस्ल किए बगैर हालत जनाबत में जंग में चला जाता है, शहीद हो जाता है। कभी सहाबा इकराम के युवा वाक़यात आते हैं, नारे तकबीर, शाने रिसालत, अज़मते सहाबा, देखो देखो कौन आया, कायदे पंजाब मौलाना अशरफ ताहिर साहब। कायदे मोहतरम तशरीफ ले आए हैं। मैं अपनी बात को चंद मिनटों में ख़त्म करके तफसीली गुफ्तगू आपसे कायदे मोहतरम करेंगे। मैंने कहा कभी सहाबा इकराम का यूँ भी होता है कि अभी शादी हुई है, बीवी के पास नहीं गए, जामे शहादत नोश कर जाते हैं। 1400 साल के बाद सहाबा इकराम की ये वाक़यात अगर देखने को मिले तो इस तारीख में मिलते हैं। यहाँ ये जो मेरा कायद मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, कहते अभी चंद दिन पहले इनका निकाह हुआ था, रुखसती बाकी है, अभी बीवी को देखा नहीं, जिसने दुल्हा बन के जाना था वो जन्नत को चला गया। सहाबा की दास्तानें भी आज 1400 साल के बाद इन्हीं शहदा ने दोहराई। सहाबा की इज्जत पे पहरा देते हुए दीवाना वार ये कट गए, 14,000 से ज्यादा कुर्बान हो गए। लाखों कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद मुदियानवी की क़ियादत में तैयार खड़े हैं। ये एक लंबी दास्तान है, जब तक जान में जान है ये अज़म किए हुए हैं कि जान जाती है चली जाए, सहाबा की इज्जत पे हरफ नहीं आने देंगे। तो जिस चीज के लिए इन शहदा ने कुर्बानी दी है वो चीज जमाते सहाबा है, वो चीज जमाते सहाबा है, क्योंकि दीन की बुनियाद सहाबा है, दीन का साथ सहाबा है। अगर सहाबा को निकालो दीन नहीं बचता। दीन को अपनी असली हालत में महफूज रखना है तो सहाबा की इज्जत को महफूज रखना पड़ेगा। इसी इज्जत और नमूज पर शहदाए नमूज से सहाबा ने कुर्बानी दी है। आइए आज अपने अजीम कायद शहीद की रूह को गवाह बनाकर अपने कायद मोहतरम की मौजूदगी में ये आज़म कीजिए खड़े होकर कि जाने वाले कायद तेरे मिशन और काज पर जब तक जिस्म में लहू दौड़ता रहेगा तेरे मिशन से वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके इस मिशन से वाबस्ता रहोगे, क़यादत के कदम से कदम मिला के चलोगे। दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए।